ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے جتنے بھی اعمال اس دنیا کے اندر اپنی طرف سے نازل فرمائے ہیں، یا اپنے قانونوں میں سے جتنے بھی قانون انسانیت پر لاگو فرمائے ہیں، اس میں سب سے زیادہ محتم بشان قانون جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر شرابی کرے تو شراب چھوٹ جائے، جواری کرے تو جوا چھوٹ جائے، زانی اگر اس پر عمل کرے تو زنا چھوٹ جائے، سود کھانے والا اگر اس پر عمل کرے تو اس کا سود کھانا چھوٹ جائے۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بڑا فاسق و فاجر، جتنا بڑا مجرم، جتنا بڑا گناہوں کا دل دادا اگر اس عمل کو کرنے پر اتر آئے تو ایک دن ایسا آئے گا اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ رب کائنات کا فرمان ہے، اور اللہ رب العزت کے فرمان کے اندر اگر ذرہ برابر بھی جھوٹ کی گنجائش رکھی، اگر ذرہ برابر بھی اس میں شک و شبہ کیا تو ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے۔ اور نماز پروردگار عالم نے جو نازل فرمائی ہے اس میں انفرادیت پائی جاتی ہے، اس میں اجتماعیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے۔ ایک نماز پڑھو گے، ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر اسی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کیا جائے گا تو 27 درجے اس کے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی امامت کے پیش نظر لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک امام ہو اور باقی مقتدی ہو، اس عمل کو اس انداز میں اگر کیا جائے گا تو پھر اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت میں ہزاروں صحابہ کو نماز ادا کروائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز، اپنی امامت میں نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو نماز ادا کروائی ہے جن کی دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ یہ امامت کا منصب، یہ امامت کا عہدہ، یہ امامت کا ایک ایسا اعلیٰ کردار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منتقل ہو کر کے آتا ہے۔ اس کائنات عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام نہیں آیا، اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کردار والا امام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر انبیاء نے جو نمازیں ادا کی ہیں، کسی نے فجر کی نماز ادا کی ہے، کسی نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، کسی نے عصر کی نماز ادا کی ہے، کسی نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، کسی نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ میرا نبی خاتم الانبیاء ایک ایسا امام ہے جس نے فجر سے لے کر کے عشاء تک سارے نمازوں کو ادا کیا اور سارے نمازوں کی امامت فرمائی ہے۔ اور اس امامت کے اوپر 4 چاند اس وقت لگ جاتے ہیں جب اللہ کا حبیب امام ہوتا ہے۔ سارے جہان کے آنے والے انبیاء کم و بیش 1,24,000 مقتدی ہوتے ہیں، اس وقت میرا نبی جب امامت فرماتا ہے تو اس وقت ہمارے نبی کو ایک لقب خطاب ملتا ہے جس کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکرموا حاملین القرآن فمن اکرمہم اکرمنی، حاملین قرآن، حفاظ علماء کا اکرام کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ جس نے ان کی عزت اور ان کا احترام کیا گویا کہ اس نے میری عزت کی ہے، میرا احترام کیا ہے، میرا اکرام کیا ہے۔ اب علماء سے سوال کیا گیا اکرام کیسے کریں، کیا شکل ہونا چاہیے اکرام کی، کیا انداز ہونا چاہیے اکرام کا؟ تو علماء نے فرمایا اکرام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے تمام بیماریوں کے وہ بغیر کسی پیسے کے ان کا علاج و معالجہ کرے، ان کی خبر گیری رکھے۔ اگر کوئی کرانے کا دکاندار ہے اور وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے راشن کی ذمہ داری کو نبھائے۔ اگر کوئی دھوبی ہے اور وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری کو ادا کرے۔ اگر کوئی الیکٹریشین ہے اور وہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ امام کے لائٹ بل اور لائٹ وغیرہ کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ یہ حاملین قرآن کا اکرام ہے۔ اور امامت کیا چیز ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ان رجلا
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني بعمل أعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن من إمام قومك. قال فإن لم أقدر قال كن من مؤذنهم. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قوم کے امام بن جاؤ. اس بندے نے کہا یا رسول اللہ بڑا بھاری کام ہے، بڑا بوجھل کام ہے، یہ میری بساطت سے باہر ہے، یہ اس کی طاقت میں نہیں رکھتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کچھ اور بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا کرو تم اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام کا ثواب مقتدیوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. مثلا ایک مسجد کے اندر 1000 نمازی ہیں مقتدی نماز پڑھنے والے، تو 27 کے حساب سے ان کا ثواب 27,000 بن جاتا ہے، اور ان کو ایک امام نماز پڑھا رہا ہے تو ان 27,000 کا ثواب امام کو اکیلے ملے گا. ایک 27,000 امام کا اور ایک مقتدیوں کو جو نماز پڑھا رہا ہے ان کا بھی ثواب امام کو ملے گا، ان کے برابر بھی ثواب امام کو ملے گا. تو گویا کہ 27 دونہ 54,000 نمازوں کا ثواب امام کے حصے میں چلا جاتا ہے. امام کی قدر کرو. امام وہ چیز ہے جس کے ذمے آپ نے اپنی نمازوں کو لگایا ہوا ہے. امام ایک ایسی شے ہے جیسے کہ تم دنیا کے اعتبار سے سونا چاندی زیورات اور ہیرو وغیرہ کو پسند کرتے ہو، ان کو ایسی جگہ پر محفوظ رکھتے ہو، سیف الماری میں، کبھی لکڑی کی الماری میں، کبھی لوہے کی الماری میں، کبھی ایسی محفوظ جگہ پہ کہ جہاں سے چوری نہ ہو سکے. اور اگر ان کے اوپر چوری کا نمبر آتا ہے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو کہ یہ چیزیں نہیں دے سکتا. ایسے اس دنیا کے اندر سب سے محتم بشان عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور اسی نماز کو آپ نے اپنے امام کے حوالے اور ذمے کیا ہوا ہے. اگر امام کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو پھر امام کی حفاظت آپ کو ایسے کرنی چاہیے، جان دے کر کے، پیسہ دے کر کے، وقت دے کر کے، جیسا کہ آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں جس کو آپ نے اپنی سیف الماری کے حوالے کیا ہوا ہے.